اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج وہ لوگ جو بڑے مصروف ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، یا وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے یا اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے محروم ہیں، یا وہ لوگ جن کو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی چاٹ نہیں لگی اور اس ذکر کے فیض و برکات کو وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر کرم کی بارش کیسے برساتا ہے۔ تو ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا عمل دے رہا ہوں، صرف ان کو اس رستے پہ چڑھانے کے لیے کہ اگر وہ یہ 2 منٹ کا عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز 2 4 5 ہفتے یہ عمل کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی زندگی کیسے بدل رہی ہے۔ یہ 2 منٹ کا عمل ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ اگر زندگی جو ہے وہ الجھی ہوئی ہے تو زندگی سلجھنا شروع ہو جائے گی، اگر زندگی کے اندر ناکامیاں ہیں تو انشاءاللہ کامیابیوں کا سفر شروع ہو جائے گا، اگر ڈپریشن کا شکار ہیں تو اللہ ڈپریشن سے نکال دے گا، اگر گھر میں بیماریاں ہیں، خود بیمار ہیں، اللہ بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح میاں بیوی ہیں تو آپس میں لڑائی ہے، یا ماں باپ ہیں تو اولاد نافرمان ہے، اس غم نے گھیرا ہوا ہے تو اللہ ان غموں سے نکال دے گا۔ اسی طرح نظر بد کا شکار ہیں، حسد کا شکار ہیں، حسرت کی نظر کا شکار ہیں، تو یہ 2 منٹ کا عمل کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ زندگی سکھی کر دے گا۔ میں حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ وہ عمل یوں کر کے آپ کے اندر اترے گا کہ مرتے دم تک یہ عمل آپ چھوڑنا بھی چاہیں گے تو آپ عمل چھوڑ نہیں سکیں گے، اتنا قیمتی عمل ہے۔ اور اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آج کی بات سن کے اپنے اعمال پہ، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ اب ہم نے حدیث پاک سن لی ہے، اس عمل کی تا موت اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اتنے چھوٹے سے عمل کے اوپر اتنے انعامات ہیں تو میں یا اللہ اس نعمت سے کیوں محروم رہا؟ میرے گناہ جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑے رہے، میرے گناہ جو ہے وہ آڑ بنے رہے اور یہ حدیث پاک میرے تک نہ پہنچی اور میں اس عمل کے فیض و برکات سے محروم رہا۔ اب حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کا امتی دن رات میں 10 مرتبہ صرف آپ کے اوپر درود پاک پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو کل قیامت کا دن ہوگا اور میرے نورانی پر ہوں گے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے پل صراط سے پار لگا دوں گا۔ پہلا انعام کتنی بار درود پاک؟ 10 بار۔ میں نے آپ کو ابھی بات تمہیداً یہ کہی تھی کہ یہ 2 منٹ کا عمل ہے، یہ آپ کی زندگیاں بدل دے گا۔ میں نے 2 منٹ مانگے تھے، ذرا اپنی گھڑیوں پہ دیکھیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس پہ کتنا وقت لگتا ہے۔ تو آپ نے جو 2 منٹ کا عمل کرنا ہے، اس میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کسی وقت بیمار ہیں یا جلدی ہے یا بھول گیا ہے یا کوئی ایسی افراتفری کا عالم ہے، بے قراری کی حالت ہے، تو پھر آپ درود ابراہیم کا اول حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وگرنہ یہ عمل جو ہے یہ درود ابراہیم کا ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں گے تو یہ زندگی کو بدل دے گا۔ حدیث پاک کے اندر درود ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ درود ابراہیم کا ہے۔ درود ابراہیم پڑھو گے تو جادو ٹوٹے گا، درود ابراہیم پڑھو گے تو گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں گے، درود ابراہیم پڑھو گے تو مالی تنگ دستی ختم ہوگی، درود ابراہیم پڑھو گے تو لا علاج بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہوں گی، یا کسی بھی تمنا آرزو
آپ کو لیے بیٹھے ہیں جو خواہش یا دعا قبول نہیں ہو رہی، تو جتنا درود ابراہیم سے نفع ہوتا ہے وہ کسی اور درود پاک سے نفع نہیں ہوتا. یعنی جو فیض و برکات، جو کمالات، معجزات، کرشمات درود ابراہیم کے ہیں، یعنی نماز والے درود پاک کے ہیں، وہ کسی دوسرے اور درود پاک کے نہیں ہیں. یہ امتیاز درود ابراہیم کا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ کے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی دن میں 10 بار، دن یا رات میں یعنی 24 گھنٹوں میں 10 بار درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے پل صراط سے پار لگا دوں گا. اس کے پاؤں ہوں گے اور میرے نورانی پر ہوں گے. یہ عزت ملے گی اس کو جو محض روزانہ 10 مرتبہ درود پاک کملی والے کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرے گا. پھر جبریل امین علیہ السلام جو وہ تشریف لے گئے، سیدنا اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی دن رات میں 10 مرتبہ درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، گناہ اس نے کیے ہوں گے، جاگ رہے ہیں، گناہ امتی نے کیے ہوں گے، میں نے آپ نے کیے ہوں گے، تو میں عرش کے نیچے سجدہ کر کے اس کے لیے معافیاں مانگوں گا. اور اگلی بات جس سے لب کلیجہ پھٹ جاتا ہے، سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ کے امتی کی بخشش نہیں ہو جاتی. اور وہ کون سا امتی خوش نصیب ہوگا؟ جس نے روزانہ محض 10 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 10 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا. 10 مرتبہ. کتنے انعامات ہوگے؟ 2. ایک جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے بشارت ہے اور ایک سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے بشارت ہے. سیدنا اسرافیل علیہ السلام تشریف لے گئے. اب سیدنا میکائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا کوئی بھی امتی دن رات میں محض 10 مرتبہ درود و سلام کا ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ میں ہوں گا، جب وہ حوض کوثر پہ پہنچے گا اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. تو اللہ والو، اگر یہ عزت چاہتے ہو، یہ عزت و تکریم چاہتے ہو، یہ پیار چاہتے ہو، یہ اکرام چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ کملی والے کے ساتھ بنا کے رکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کم از کم 10 مرتبہ روزانہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو. کتنے انعامات ہوگے؟ 3. چوتھا اور آخری انعام، جب سیدنا میکائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی دن رات میں محض 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، کل جب اس کی موت کا وقت آئے گا، روح قبض کرنے کا وقت آئے گا، میں اس کی روح اتنے پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ قبض کروں گا جیسے انبیاء علیہ السلام کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. اللہ والو، اگر موت کی آسانی چاہتے ہو، انبیاء علیہ السلام کی طرح چاہتے ہو کہ موت کے وقت آسانی ہو، کہ روح ایسے نکلے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے یا مکھن میں سے بال نکلتا ہے، تو پھر اس کی قیمت صرف یہ ہے کہ 10 مرتبہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں روزانہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا ہے. اللہ والو، یہ اپنی ترتیب بنا لو. اگر تو درود پاک آپ پہلے سے پڑھ رہے ہو تو اپنے مقدروں پہ ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں آپ کو اتنا بڑا وظیفہ بن مانگے عطا کر دیا اور پڑھنے کی توفیق بھی عطا کر دی. اور آج تک اگر نہیں پڑھ رہے، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا کبھی بھول گئے، کوئی ترتیب نہیں ہے، تو آج اپنے گناہ سے، اپنی غفلت سے، اپنی لاپرواہی سے توبہ کر لیں اور آج کے بعد تہیہ کر لیں کہ مر جاؤں گا لیکن کم از کم 10 بار درود ابراہیم پڑھ کے ہر روز کملی والے کو ہدیہ کروں گا. اللہ والو، جب اس عمل کے اوپر ڈٹ جاؤ گے اللہ استقامت عطا فرما دے گا. پھر کیا ہوگا؟ ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 20 دن کے بعد میں نے بس کہا ہے 10 بار، حدیث پاک کے اندر 10 بار آیا، پھر میں دیکھوں گا کہ تو 10 بار پڑھتا ہے، پھر تو دن رات پڑھے گا. یہ مجھے آگے تقریر کرنے کی، ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وقت لینے کی یا اپنا وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کہنے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ 10 بار سے زیادہ پڑھو. تو صرف 10 بار کا میرے ساتھ وعدہ کر لے، اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کر لے، اللہ رب العزت کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ وعدہ کر لے کہ یا اللہ، مرتے دم تک مجھے 10 بار کی توفیق دے دے. آگے میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، آگے پھر درود پاک کی طاقت ہے، یہ درود پاک کا پھر معجزہ ہے.
پھر جب درود پاک کا کرم جو ہے وہ برسے گا جیسے برسات برستی ہے، پھر تو دن رات پڑھے گا، تو کہے گا صبح پڑھا ہے تو اب ظہر کی نماز کے بعد کیوں نہ پڑھ لوں، عصر کی نماز کے بعد کیوں نہ پڑھ لوں، مغرب کی نماز کے بعد کیوں نہ پڑھ لوں، عشاء کے بعد کیوں نہ پڑھ لوں، رات سوتے وقت کیوں نہ پڑھ لوں۔ تو یوں جب تو بڑھاتا جائے گا تو یہ کتنی بار ہو جائے گا؟ 60 بار، 5 نمازوں کے بعد 10 اور رات سوتے وقت بھی لیٹے لیٹے بس بستر پہ آنکھ لگنے سے پہلے 10 بار۔ تو اللہ والو جس نے 10 بار درود پاک پڑھ لیا رات سونے سے پہلے، رات بھی بخشا، سب صبح اٹھے گا پھر بھی بخشایا اٹھے گا، تو اس کے کام رکیں گے، کاموں میں رکاوٹ نہیں ہوگی، جادو کا وار نہیں چلے گا، کالی نظر کا وار نہیں چلے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اگر بیمار ہیں تو یہی 10 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پئیں، اپنے پیاروں کو پلائیں، بچوں کو پلائیں، گھر میں چھڑکیں، کاروبار کی جگہ پہ چھڑکیں، انشاءاللہ پانچوں گھی سر کڑائی میں ہوگا۔ کسی تویز دھاگے کی، نیلے کی، پیلے کی، چٹے کی، کالے کی، الٹا وظیفہ سیدھا وظیفہ، کسی اگے شاہ کھبے شاہ کرنٹ شاہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو رب کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میں نے زندگی غفلت میں گزار دی، اگر میں نے کچھ کیا بھی ہے تو تویز دھاگا کیا، میں نے کیا کما لیا ہے؟ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کے اوپر میں نے عمل کیا ہوتا، آج جو زندگی کے 20 سال 10 سال 5 سال میں نے برباد کیے ہیں وہ بھی نہ ہوتے، اور تو بھی راضی ہوتا، تیرا محبوب بھی مدینے والا بھی میرے سے راضی ہوتا۔ تو دن رات اللہ والو درود پاک پڑھو، اور اس کے علاوہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی چیز نہیں کرنی۔ اگر اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے بعد جب درود پاک کی فیض و برکات جو ہے وہ دکھائے اور آپ کا دل جو ہے وہ منور ہو جائے اور دل بول اٹھے کہ میں نے زیادہ پڑھنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کملی چینل پہ جانا ہے، وہاں اجتماعی عمل کا جو درود پاک ہے، یعنی جو 100 ارب مخلوق خدا حضور کی امت پڑھی ہے دنیا بھر سے، وہ بیانات سنیں، اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں، نیت کر لیں میں اتنا پڑھوں گا، 1000 پڑھوں گا، 5000 پڑھوں گا، لاکھ پڑھوں گا، کروڑ پڑھوں گا، جتنی نیت کرنی ہے وہ نیت کر لیں۔ تو جو ہمارے آفیشیل نمبرز ہیں واٹس ایپ، وہاں پہ آ کے اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور تعداد وہ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، یا تلاش چینل پہ کمیونٹی میں چلے جائیں، وہاں جا کے کامنٹ کر دیں اپنا نام، شہر کا نام اور تعداد۔ اگر آپ نے کامنٹ کر دیا پھر واٹس ایپ نہیں کرنا، اگر واٹس ایپ کر دیا تو کامنٹ نہیں کرنا، کوئی ایک کام کرنا ہے، ورنہ تعداد جو ہے وہ ڈبل لکھی جائے گی، اس سے اجتناب کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ انفرادی نفع بھی ہوتا رہے گا اور اجتماعی عمل میں شامل ہونے کا فائدہ یہ ہوگا جو لاکھوں لوگ درود پاک دنیا بھر سے پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ آپ کو تا دم موت تتی ہوا نہیں لگتی۔ اگر اللہ آپ کو یہ اس عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، سلسلہ علیہ قادریہ شافعی کے تمام بزرگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سے خدمت کا یہ کام جو ہے وہ لیتا رہے تا قیامت، ہماری آنے والی نسلیں بھی ہیں حضور کے دین کی خدمت کرتی رہیں، اور یہ جو اجتماعی درود پاک کا عمل شروع کیا ہے آج ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ آئندہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس عمل کو جاری اور ساری رکھیں، اور جو اس میں شامل ہیں آج وہ پڑھ رہے ہیں کل ان کی نسلیں اس عمل کے اندر شامل، اللہ یہ رونقیں جو ہے تا قیامت لگائے رکھے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔